ورسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الله یہ رحمت کی جھڑیاں یہ رحمت کی جھڑیاں یہ رحمت کی چادر یہ رحمت کی جھڑیاں یہ رحمت کی چادر دیکھو تو صحیح کیا خوبصورت منظر ہے یہ رحمت کی جھڑیاں یہ رحمت کی گھڑیاں دیکھو تو صحیح کیسے برس رہی ہیں یہ دیکھو تو صحیح کیسے برس رہی ہیں ارے دیکھو ان حاجیوں کو ارے دیکھو ان حاجیوں کو جو دیکھتے ہیں باد صبا مدینہ ارے ان حاجیوں کو دیکھو جو دیکھتے ہیں باد صبا مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گلدستہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات مالک کے لفظ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب التسلیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بہت سارے عزیزوں نے سنت ادا کرنی بھی ہے، اور کچھ وہ حضرات بھی ہیں جو اس سال سنت ادا نہیں کر پا رہے۔ واجب التسلیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ نے جو نیک بیٹا نیک سیرت اولاد عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک اٹھا کر دیکھیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ سال کے بعد ایک دن جب اپنے بیٹے کو آپ نے ذبح کیا، یہ سنت مبارکہ ہے، تو یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہو، یہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ سال کے بعد سنت ادا کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جو ہمیں انہوں نے درس دیا، جو ہمیں انہوں نے تبلیغ کی، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سنت کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن پورا سال مہمانوں کو مہمان نوازی کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ واجب التسلیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل، آپ جب تبلیغ کے لیے نکلے، تبلیغ کرنے کے لیے چلتے چلتے جب آپ یمن کے اندر فلسطین کے اندر آپ نے بڑھاؤ کیا، آپ ایک گھر کے اندر تھے، تو گھر کے ساتھ والے گھر کے اندر بچے کے رہے تھے، اور یہ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی محبت والی چیز ہوتی ہے۔ آپ کی ایک سال کم 100 سال عمر ہو گئی تھی، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو جب آپ نے بچوں کی آواز سنی، بچوں کا ہنسنا، بچوں کا کھیلنا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور نیک صالح اولاد اللہ نے وہ عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل جیسا با ادب بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بیٹا جب پیدا ہو گیا
حضرت اماں سارہ اور حضرت اماں ہاجرہ جس سائڈ پہ بیٹا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا اس سائڈ پر زیادہ ہو گیا، رجحان زیادہ اس طرف ہو گیا، تو حضرت اماں سارہ تھی وہ رش کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو منا کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر جہاں اب آب زمزم ہے وہاں کا کے چھوڑ کر آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں لیتے ہیں، ایک مشکیزہ پانی کے لیتے ہیں، اپنی گھر والی کو اور اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں۔ آپ جب چلے تو وہاں چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے، تو آپ کی گھر والی نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں کس کے آسرے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ میں اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے حق تو یہ بنتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اسے بتاتے، اسے فرماتے کہ صبر کرنا، لیکن جب یہ بات سنی نا اماں صاحبہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، واپس چلے گئے۔ اب چھوٹی سی عمر، بچپانا، بالکل بچکانا، اور کتنے دن کھجوریں چلتی؟ 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیزہ کتنے دن چلتا ہے؟ تو معاملہ یہ بنا، کہتے ہیں کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے بھی تھے، پتہ بھی کرنے جاتے تھے، لیکن پتہ کرنے کے لیے جاتے تو کتنا سامان لے کر جاتے ہوں گے؟ تھوڑا سا سامان لے کر جاتے ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ساری تربیت کی وہ ماں نے کی تھی، وہ ماں کی تربیت تھی، لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس سے تڑپایا، پیاس اتنی شدت سے ہو گئی۔ اب حضرت اماں ہاجرہ دیکھتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، آس پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، آس پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے، پہلے یہ ویران جگہ تھی۔ تو حضرت اماں ہاجرہ کھڑی ہوتی ہے، پہاڑی کے اوپر جاتی ہے، دوڑ لگاتی ہے، ایک بار دوڑتی ہے، دوسری بار دوڑتی ہے، پھر واپس دوڑتی ہے، پھر دوڑتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ٹیڑھی رگڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چشمہ جاری فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ عام چشمہ نہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی بندہ پی لے، آب زمزم، بندے کے جسم کے اندر جتنے بھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں نے کہا اگر وسیلہ لینا شرک بدعت ہے تو یہ جو آب زمزم کا پانی ملا ہوا ہے یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ملا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اب صفا مروہ جہاں حاجی جا کر دوڑتے ہیں، یہ حضرت اماں ہاجرہ کی سنت ہے۔ تب تک حاجی کی حج قبول ہی نہیں ہوتی، تب تک ارکان پورے نہیں ہوتے جب تک صفا مروہ پر دوڑنے لگا ہے۔ واجب التنظیم اب آگے جو معاملہ ہے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، جب آپ بڑے ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ گھر لے کر آئے۔ جب آپ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے لگے، چلنے کے بعد کے ساتھ چلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو کر کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اونٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، پھر دوسری رات پھر وہی خواب آتا ہے، پیاری چیز ذبح کرو، پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنے جانور تھے ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو پیاری چیز ہے اسے ذبح کرو، سبحان اللہ۔ جو پیاری چیز ایویں منہ نالے گلاں سوکھیاں، ایویں منہ نالے گلاں سوکھیاں، جے کرے دکھائیے تو تاگل بنے، اپنے بچیاں دی گردن تے چھریاں چلائیے تو تاگل بنے۔ ایویں گلاں کرنیاں کہ عاشق رسول اللہ ایسا ہو، اللہ رب العزت بارگاہ قربان کرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، صبح بیدار ہوئے، اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا مجھے خواب آئی ہے، مجھے حکم آیا ہے، مجھے خواب آئی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ادب بیٹا، حضرت یہ فیضان نظر تھی یا مکتب
کرامت تھی؟ یہ خزانہ نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے؟ کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی؟ دیکھو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ساری تربیت ہوئی نا، بچپن کا جو تربیت ہوئی وہ ماں نے کی۔ آج مائیں کی جو تربیت ہوتی ہے، اگر باپ باہر کے ملک چلا جائے تو مائیں کہتی ہیں کہ جناب دیکھ پوری زندگی تیرا باپ تو باہر رہ رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ باپ کتنی مجبوریوں کے ساتھ رہ رہا ہے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اگر یہ تربیت ماں یہ کرتی کہ دیکھنا ہے تیرا باپ تیرے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے، بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کے جنازوں پہ بھی نہیں آ سکتا، اپنوں کے جنازے پر نہیں، اپنوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو مجھے آپ صابروں میں پائیں گے، آپ مجھے ذبح کر دیں، مجھے قربان کر دیں، مجھے آپ قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے بیٹے کو، اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ اب اسے تیار کرو، اب اسے تیار کرو، ایک بہت بڑے بندے کے پاس اسے دعوت پہ لے جانا ہے، بہت بڑا بندہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو پکڑا اور کپڑے نئے پہنائے، تیاری کروائی، تیاری کروا کے اپنے بیٹے کو جب روانہ کرنے لگی نا تو حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ کسی کے پاس دعوت ہے، دعوت پہ لے کر جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کس کے پاس دعوت، کون دعوت کر رہا ہے؟ اب میں نہیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعوت ہے۔ کہا کہ دعوت کیا ہے؟ کہا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ اس وقت کی جو تک مائیں تھی، مائیں کو تو دیکھیے نا، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اچھا، فرمایا تو پھر، کہا کہ یہ کس کا حکم ہے؟ تو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کا حکم ہے نا تو روکنے کے لیے آیا تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کہ اگر میرا بیٹا ایک اسماعیل ہے، ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 بھی بیٹے دیتے تو میں قربان کر دیتی، میں قربان کر دیتی۔ واجب التعظیم اب یہاں سے نامراد ہوا، اب آگے چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ بچے تھوڑے دماغ کے ہوتے ہیں، کم دماغ کے ہوتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں تیرا باپ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انسانی شکل میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس دعوت ہے، دعوت پہ لے کر جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے دعوت کہاں ہے؟ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ یار تیرا دماغ خراب ہے، کوئی میرا باپ، اگر باپ ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ ان کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اس کے سامنے سر کھڑا ہوں، میں سر جھکا رہا ہوں، واجب التعظیم۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں ذبح کر دے گا۔ کہا کہ اگر تو روکنے والا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ، اب دو حربے کیے، دو وہاں سے نامراد ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اکلوتا بیٹا، اور اتنے عرصے بعد بیٹا ملا، اللہ نے اتنے عرصے بعد نعمت عطا فرمائی، اور آپ اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی، اور یہ جو کنکری آج ہی مارتے ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ شیطان پہ کنکری مارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ آپ نے کنکری اٹھائی، اٹھا کر ماری، اور شیطان دوڑ گیا۔ اب اگلا جو معاملہ ہے، آپ جب وہاں پہنچے نا ذبح کرنے والی جگہ پہ، تو بیٹے کو کہا بیٹا میں پھر تم سے پوچھ رہا ہوں، میں تجھ سے پھر سوال کر رہا ہوں، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، میں تمہیں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو اسماعیل کی بھی یہی مرضی ہے، اگر رب کی یہی مرضی ہے تو میری بھی یہی مرضی ہے۔ میرے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکڑا۔ بات کہتے ہیں کہ آپ نے منہ کے بل نیچے لٹا دیا تاکہ آپ کے چہرہ نظر نہ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آئے۔
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پیار میں بہہ جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں سیدھا ہی لٹایا تھا، اب چھری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اب وہ چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تیز کر رہے ہیں، تیز کرنے کے بعد اب بیٹے کی گردن پہ لا کر ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان میری آنکھوں کو بند کر دو۔ بعض روایتوں کے اندر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دو، میرے پاؤں کو بھی باندھ دو، بابا جان کہ یہ نہ ہو کہ میں حرکت کروں، میرے جسم کے اندر جب چھری چلے تو میں حرکت کروں، کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہیں آج تو نوجوان اپنے اولاد اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن میرے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میرے ہاتھوں کو باندھو، میرے پاؤں کو بھی باندھو۔ باندھا گیا، چھری چلانے لگے، چھری نہ چلی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ چھری چلائی، چھری نہ چلی۔ لیکن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اور زور سے پتھر کا مارتے، پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور چھری کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ملائم جیسا میرے بیٹے کا گردن ہے، وہاں نہیں چل رہی اور پتھر پہ چل رہی ہو۔ تو چھری نے جواب دیا جلیل حکم دیتا ہے، جلیل منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جلیل حکم دیتا ہے، جلیل منع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے خلیل کے بیٹے کے گردن پر چلے گی تو میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا۔ واجب التعظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور یہ آپ یاد رکھیے قربانی کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ قربانی کرنا واجب ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہم قربانی سال بعد قربانی کر لیتے ہیں لیکن فرضوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے سوال فرض کا ہوگا، واجب کا سوال بعد میں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔